منافق اپنا ڈائلاگ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اور بڑا کھل کے بے باکی سے جواب دیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی طبعی شرافت اور مروت کے باعث منافقین کے جھوٹے بہانوں پر سکوت فرماتے رہے، آپ خاموش رہے، بالکل صاف واضح کہ وارن بھی کر دیا نا، ایک وارننگ بھی دے دی، شرط لگا دی، بتا دیا کہ اب فیوچر میں جو تمہارا ہوگا ہم نے تو کھول دیا نا، حقیقت اللہ نے تو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیوچر میں نا اب تمہاری اسیسمنٹ ہوگی، یعنی ایک سارٹ آف الارمز کھڑے ہو گئے، ریڈارز آن ہو گئے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ ملاقاتیں کرتے مسلمانوں سے، ان کو کہتے دیکھو ہماری یہ مجبوریاں تھیں، قسمیں کھاتے، وعدے کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے فرمایا ان کے ساتھ بات نہ کرو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، اور ان سے اسی طرح اعراض کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کہ منافقین کے رویوں کے متعلق کون سے احکامات سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں؟ اس سیریز کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم سوال کا جواب ڈائریکٹ ریفرنس آیتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں سورہ توبہ کی میں نے 3 آیتیں سلیکٹ کی ہیں، 94، 95 اور 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو، بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اب مختصراً تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک میں نے ابھی یہ محسوس کیا کہ ایک مکالمہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اگر غیر محسوس طریقے سے ہم دیکھیں کہ منافق اپنا ڈائلاگ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اور بڑا کھل کے بے باکی سے جواب دیا جا رہا ہے،
اور ظاہر ہے ہم نے آیات میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساری خبریں وحی کے ذریعے سے دے رہے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد درگزر ہے، اگنور کرنا، اور دوبارہ جب آیا ہے صرف نظر کے لیے جو لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قطع تعلق، پہلے تو کہا اگنور کر لو اور پھر کہا قطع تعلق کر لو۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعرض نہ کرو، یعنی تم ان کو اگنور نہ کرو، مگر بہتر یہی ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ نہ رکھ لو اور سمجھ جاؤ کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے کٹ گئے۔ کھلا اللہ تعالیٰ نے نا ایک سمجھے ایک حکم صادر کر دیا۔ یہ تو تھی تفہیم القرآن کی مختصر سی ایک میں نے آپ کو جو اس کا جسٹ بتایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیات جب منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں جو غزوہ تبوک میں جان بوجھ کر شامل نہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر وہ بہانے تراشنے لگ گئے اور اپنی توجیحات پیش کرتے رہے، لیکن ان کی توجیحات کیا کام آنی تھی جبکہ اللہ نے یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی طبعی شرافت اور مروت کے باعث منافقین کے جھوٹے بہانوں پر سکوت فرماتے رہے، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی بھی ریاکشن شو نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ سارے پردے وحی کے ذریعے سے چاک ہو گئے اور کہنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم صاف اس بات کا اعلان کر دو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ جہاں پہ یہ آیت آتی ہے اور یہ عربی کے الفاظ کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یعنی تمہارے آئندہ طرز عمل اور رویے اور ایٹیٹیوڈ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا بتا دیا، پاسٹ کا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لگ رہا ہے ایک بالکل صاف واضح کہ وارن بھی کر دیا نا، ایک وارننگ بھی دے شرط لگا دی، بتا دیا کہ اب فیوچر میں جو تمہارا ہوگا ہم نے تو کھول دیا نا، حقیقت اللہ نے تو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیوچر میں نا اب تمہاری اسیسمنٹ ہوگی، یعنی ایک سارٹ آف الارمز کھڑے ہو گئے، ریڈارز آن ہو گئے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ تو منافقین جو تھے وہ اپنی دنیا داری اور وہ چاہتے تھے کہ نا بنا کے رکھے، سامنے سے ان کا معاملہ صحیح رہے اور وہ اکٹھے بھی رہتے رہے، گزارا ہوتا رہے، اوس و خزرج کے حوالے سے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ ایسے ماحول میں ان کو اپنا صرف ایک سیلفش وہ تھے نا، ان کو اپنا صرف جو تھا نا مفاد عزیز تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر مسلمانوں کے دل صاف نہیں ہوئے ہماری طرف سے تو ہم کوئی اچھوت بن کر رہ جائیں۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اعتماد جو ہے ان کا بحال رہے اور وہ سامنے سے کچھ ایسی ایکٹنگ کرتے رہے کہ جیسے وہ انہی کے اندر ملے ہوئے ہیں، اور ملاقاتیں کرتے مسلمانوں سے، ان کو کہتے دیکھو ہماری یہ مجبوریاں تھیں، قسمیں کھاتے، وعدے کرتے اور اپنے اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش کرتے، لیکن سب بے سود تھا۔ اب میں حدیث کے ذریعے سے چونکہ ہمارا ایک طریقہ ادھر میں نے جو ایک فارمیٹ بنایا ہے، تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے لوٹے تو لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ ملنے آتے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ قسمیں کھا کر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے۔ وہ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے جو منافق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر ان کے عذر کو قبول کرتے رہے اور انہیں بیعت کر دیا اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔
یعنی وہی جو ہم نے پہلے ابھی میں نے جو ذکر کیا کہ مروت اور وزاداری، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعرض پیش کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد مجھ پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا۔ حوالہ صحیح بخاری 4418۔ ایک حدیث اور میں پڑھنا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے فرمایا، ان کے ساتھ بات نہ کرو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، اور ان سے اسی طرح اعراض کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے 4416 اور ابن ماجہ 115۔ یعنی وہ 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں جی، کہ نہ تو ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ بات کرو، اور نہ ان سے تعلق روا رکھو۔ جی، تو یہ 3 احکامات آپ سمجھیں کہ ہدایت دے دیجیے۔ جی، تو آخر میں اب ہم جو ان کے علمی اور جو عملی نکات ہیں وہ بیان کیجیے۔ جیسے کہ ہمارا سوال تھا اور اس کے نتیجے میں ہم نے سمجھا، تو بات بہت واضح ہے کہ نفاق کی روش، جھوٹا عذر پیش کیا گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کی واضح دلیل ہے جو کھل کر ان آیات میں بیان کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ اللہ کے عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے اگر 10%، 25% کتنا بھی تھوڑا سا بھی اگر نفاق ہے اس کو خارج کر دے، میں اس موقع پہ ہی دعا کرتی ہوں۔ کیا منافقین کی وہی نشانیاں ہم آج بھی پاتے ہیں اپنے ارد گرد؟ بالکل، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ، اور میں اس کو اپنی نوجوانی سے اس بات کو محسوس کرتی ہوں، 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والا ذہن نہیں رکھتے اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پاتے۔ اس میں ایک ان کی ذہانت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ذہانت کا لیول کیا ہے۔ دوسرا ان کی ایک ایمانی کمزوری ہوتی ہے، اور تساہل اور سستی۔ اب دیکھیے جب ہم اور آگے بڑھیں گے تو ہمیں منافقین کی ٹائپس بھی نظر آئیں گی، مزید آیات جب ہم سمجھیں گے، سوالات آپ کے آئیں گے کہ تساہل اور سستی بھی اللہ کی ناراضگی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، میں دعا کرتی ہوں۔ اب جب میں مثال کے طور پہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں یا ہر جینڈر، ہر عمر کے لوگوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مرد و خواتین، کچھ لوگ کوئی رائے نہیں رکھتے۔ مجھے ترس آتا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے ان کے اندر اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی گروپ کا بھی ساتھ نہیں دے پاتے اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہمیں بہت کامیاب دنیاوی طور پہ نظر آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایسے تو پھر فرعون اور نمرود اور حامان ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا رہیں، ایزی لائف مینٹین کریں، ہماری آکسیجن ہمیں آتی رہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک وہ ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا، ویسے تو مزید اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ لیزینس اور تساہل اگر وہ ایمان کے معاملے میں آ گیا ہے اور ظاہر وہ پھر عمل میں بھی جھلکے گا، تو یہ بڑا ایک خطرناک، آئی تھنک یہ سارے بڑے خطرناک وارننگ سائنز ہیں، اور وی شوڈ بی اویئر آف اٹ، بی اویئر آف اٹ۔